خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں AN اردو انگلش نیوز۔ چلتے ہیں اپنے نئے پروگرام کی طرف۔ جب ہم جرمنی آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے الفاظ ہم لوگ نئے سن رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جو ہماری لینگویج سے میل نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، نہ انگریزی کے حساب سے، نہ اردو کے حساب سے، نہ ہندی کے حساب سے۔ جیسے مثال کے طور پر جب سے پہلے آپ بانو ہاف ایک عجیب سا نام ہے، میں سب سے پہلے اس کو بانو ہاف سمجھتا تھا۔ خیر، میں یہاں پہ ایسے تو بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے سب سے زیادہ سوشل سینٹر، سوشل جاب سینٹر، اور ہاؤس لینڈر بیہولڈے، یہ اور ایک اور آپ نے جو دیکھا ہوگا تو اس طرح آرگومنٹ ہوا آگوائٹ اور رات ہاؤس، یہ الفاظ جو ہیں جو آپ کو روٹین میں آتے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا چلا آتا ہے، ان سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ ان کے مختصر بتاؤں گا، ایسے تو ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن میں مختصر بتاؤں گا کہ ان کے مین کیا کام ہے۔ جو ہاؤس لینڈرز جو ہوتے ہیں یا مہاجرین جو ہوتے ہیں یا پناہ گزین جو آ رہے ہوتے ہیں، ریفیوجیز جو آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کا کیا واسطہ پڑتا ہے اور جاب سینٹر کے کیا معنی۔ سب سے پہلے میں سوشال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سوشال کیا ہے؟ سوشال جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام باہر والوں کو دیکھتا ہے، جو جیسے پناہ گزین وغیرہ ہیں یا باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا واسطہ سوشال سے پڑتا ہے۔ جب وہ امریکن کیمپ میں سے رہتے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر وہ جب ان کو گھر یا رہنے کی جگہ ملتی ہے تو پھر ان کا سوشال سے رابطہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ ان کے پیسے جو ان کو گیڑ دیا جاتا ہے روپے یورو میں، تو ان کا حساب کتاب پورا رکھا جاتا ہے، کتنے پرسنٹ ہے، کتنے ہیں، کیا ہے، کتنے دینا ہے۔ اور یہ سوشال ایسا ہے کہ وہ پھر سارے اداروں کا کوآرڈینیشن یہاں پہ ہوتا ہے، آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ کو اسکول کے لیے پرمیشن چاہیے، لینگویج کے لیے پرمیشن چاہیے یا گھر کے لیے پرمیشن چاہیے تو آپ کو سوشال جانا پڑے گا۔ سوشال جب جاتے ہیں تو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، تو اب تو خیر آج کل تو کروانا ہے، ورنہ پہلے یہ تھا کہ جا کے آپ اپائنٹمنٹ وہ ٹرمین لیتے، ٹرمین کہلاتا ہے۔ ایک لفظ اور بتا دوں، ٹرمین کہتے ہیں اپائنٹمنٹ کو۔ تو پھر آپ کو ٹرمین جب لینا پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بلایا جاتا ہے، پھر آپ سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بائی پوسٹ آپ اپنا مسئلہ بھیج دیتے ہیں تو وہ پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو سوشال کا کام یہ ہے کہ آپ کے تمام معاملات یہ چیک کرتی ہے جب تک آپ کا کیس پاس نہیں ہو جاتا یا پھر آپ کا آفنتھال نہیں مل جاتا، جب تک یہ سوشال سے آپ کا واسطہ رہتا ہے۔ یہ تو ہو گئی سوشال کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں جاب سینٹر۔ جاب سینٹر کیا ہے؟ جاب سینٹر کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے، جاب سینٹر کام کرنے کا مرکز نہیں ہے، لیکن اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آفنتھال جب مل جاتی ہے یا کیس پاس ہو جاتا ہے، یا جرمن جو ان کے نیشنل ہیں ان کا واسطہ جاب سینٹر سے ہوتا ہے، پھر ان کا تعلق سوشال سے ہٹ کے جاب سینٹر میں آ جاتا ہے۔ جاب سینٹر پھر ان کے سارے معاملات دیکھتی ہے، پھر ان کو بولتی ہے کہ بھائی آپ جاب کریں، ٹیکس ادا کریں۔ پھر وہ ان سے بولتی ہے کہ بھائی آپ اسکول جائیں، اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اسکول میں اپنی لینگویج سیکھیں، انٹیگریشن کورس یا جو بھی کورس وغیرہ ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ سوشال ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ دیا ہے بینیفٹ، تو اب ہمیں بھی تو اس کے ریٹرن میں کچھ ملنا چاہیے نا، تو وہ پھر لیتے ہیں۔ تو ایسے یہ ہو گیا جاب سینٹر کا کام۔ نام سے تو یہ ہے کہ جاب آپ کو جاب کے لیے پرووائڈ بھی کرتی ہے، جاب کا بتاتی بھی ہے کہ جاب، اور جاب آپ کو بولتی ہی رہتی ہے ہر وقت کہ آپ جاب کریں، جاب کریں، جاب کریں۔ تو یہاں جتنے بھی جو پاسپورٹ والے ہیں جرمن یا آفنتھال جن کے پاس ہے یا یہاں کے نیشنل ہیں، ان کا تعلق جاب سینٹر سے ہوتا ہے۔ اب ایک اور ہے لفظ آتا ہے ہاؤس لینڈر بیہولڈے، تو وہ یہ ہے اس کا، وہ آپ سمجھ لیں کہ کیا کہنا چاہیے، غیر ملکی اتھارٹی ہو گئی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ فورن اتھارٹی، یعنی فورنرز جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ویزے پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا جن کو رہنے کی مدت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جن کا سارا حساب کتاب ویزے کے یا رہنے کے حوالے سے کہ آپ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، اور یہ ڈولڈوم وولڈوم یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ ہاؤس لینڈر بیہولڈے دیکھتا ہے۔ آپ
یہ ویزے دینے کے کام آتا ہے جو ہاؤس لینڈر بولتا ہے، اس کا اصل کام یہ ہے. تو اچھا ایک دوسرا ہوتا ہے، ایک اور ہے رات ہاؤس. رات ہاؤس آپ نے بہت سنا ہوگا، جب آپ کے ہر شہر میں ایک رات ہاؤس ہوگا. تو یہ میونسپل ہال ہے، سمجھ لیں آپ، سٹی ہال بھی کہلاتا ہے، میونسپل ہال ہے یہ، جو پورے شہر کو، جو ہر شہر میں ہوتا ہے. تو ہر شہر کا جو ہے کرتا دھرتا چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی، یہ وہ نظام. اور جو بھی نیا آدمی آتا ہے اور ہر شخص جو یہاں رہ رہا ہوتا ہے اس کی انٹری ہوتی ہے، انمیلڈنگ کہلاتی ہے، یعنی کہ انٹری ہو رہی ہوتی ہے کہ باقاعدہ کہ شہر میں یہ بندہ آیا، یہ پتہ ہے، اس کا یہ پتہ ہے. میں جرمن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جرمن میں پیڑوں تک کی انٹریاں ہیں، یہاں جتنے درخت لگے ہیں ان کی بھی انٹریاں ہیں. تو پھر انسانوں کی تو انٹریاں ہوں گی اور ان کے پورے ڈیٹیلز وغیرہ یہ وہ رات ہاؤس وغیرہ میں آپ کو ملتی ہیں. اور رات ہاؤس یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. اور اس میں پاس جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں بہت سے ادارے جو ہے رات ہاؤس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہاؤس لینڈر بورڈ جو ہے جو ویزے کا کام کر رہا تھا وہ بھی رات ہاؤس میں ہی آ جاتا ہے. بہت سے علاقوں میں ایسا ہے ویزے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے جرمن میں. اور ویسے سوشال ہے، سوشال سے ویزے میں وہاں پہ بھی آفس بیٹھا، یعنی کہ بہت سارے دفتر ہیں ان کے جن کا ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے. پھر آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ ان کا ایسا رہتا ہے کہ رابطہ کے بس کمپیوٹر میں کھٹ کرتے ہیں، ساری ڈیٹیل بندے کی ہر ایک آ جاتی ہے کہ کس سے اس کا، کس ادارے سے اس کا رابطہ پڑا ہے نہیں. تو اب میرا یہاں تک خالی یہ جو میں ابھی 4 بنیادی بتا رہا ہوں، زیادہ پھیلانا نہیں چاہ رہا. تو جو میں نے بتایا جاب سینٹر، ہاؤس لینڈر بورڈ اور یہ سوشال اور رات ہاؤس، تو یہ کیا ہیں اصل، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہیں تو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ معلومات لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے کیا کام ہیں اصل. یقین کریں مجھے بھی کافی عرصے بعد جا کے معلوم ہوا تھا کہ ان کا یہ ہے کیا. بس نام سنتے تھے رات ہاؤس یہ اور وہ، بس وہاں پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.